الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله قال النبي صلى الله عليه وسلم الحب أساسي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم سامعین محترم برادران اسلام، تلاوت شدہ آیت کی مناسبت سے چند معروضات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی صحیح معنوں میں حق سچ بیان کرنے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے الحب اساسی، محبت میری بنیاد ہے۔ گزشتہ 2 جمعوں سے میں ایک حدیث پر بات کر رہا ہوں۔ 2 جملے اس حدیث کے پہلے بیان ہوئے، آج یہ تیسرا جملہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ اپنی سنت بتائیے، آپ کی سنت کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے کچھ چیزیں ارشاد فرمائیں اور پورے دین کا خلاصہ بتلایا اور مختلف چیزوں کی وضاحت فرمائی۔ اس حدیث کا ایک ٹکڑا یہ ہے الحب اساسی، محبت میری بنیاد ہے۔ آج اس ٹکڑے کو تھوڑا کھول کے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ محبت تمام کائنات کی بنیاد ہے۔ محبت ہی کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے۔ فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ جذبہ رکھا ہے، محبت کا جذبہ، نفرت کا جذبہ۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو پھر دنیا کا نظام بھی نہ چلتا۔ صرف بات یہ ہے کہ محبت ہو تو بھی اللہ کے لیے ہو، نفرت ہو تو بھی اللہ کے لیے ہو۔ اگر کسی کے ساتھ محبت کرے اس بنیاد پر کرے کہ یہ شخص اللہ کو پسند ہے لہٰذا مجھے بھی پسند ہے، اور اگر کسی کے ساتھ نفرت کا اظہار کرے تو اس بنیاد پر کہ یہ شخص اللہ کو پسند نہیں ہے لہٰذا مجھے بھی نہیں ہے۔ اب یہ لفظ محبت جو ہے یہ حبہ سے نکلا ہے، دانے کو کہتے ہیں۔ جس طرح دانہ زمین کے اندر ڈالتے ہیں تو وہ
پھلتا اور پھولتا نظر آتا ہے، باہر نکلتا ہے، درخت بن جاتا ہے۔ اسی طرح محبت کا دانہ بھی جب دل میں پہنچ جاتا ہے تو وہ بھی پھلتا اور پھولتا ہے۔ محبت کی چند چیزیں ہیں، چند کیفیات ہیں۔ محبت کی سب سے پہلی کیفیت جو ہے اس کا نام ہے رغبت۔ ابتدائی کیفیت کا نام رغبت ہے۔ معمولی سی رغبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ رغبت آہستہ آہستہ بڑھتی ہے۔ وہ رغبت جب بڑھ جائے تو طلب بن جاتی ہے، چاہت بن جاتی ہے، پھر بندہ کوشش کرتا ہے کہ اس چیز کو حاصل کروں۔ پہلے تو صرف دل میں رغبت سی کیفیت ہوتی ہے معمولی، لیکن جب رغبت تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے تو طلب بن جاتی ہے، بندہ کوشش کرتا ہے کہ اس چیز کو اب حاصل کروں، رغبت ہو جاتی ہے اس چیز کے ساتھ۔ اور یہی رغبت جو ہے یہ بھی اگر تھوڑا سا بڑھ جائے تو پھر اس سے محبت بن جاتی ہے۔ ابتدائی کیفیت رغبت، پھر طلب، پھر محبت، اور پھر آگے جا کر یہ محبت اپنے حدود کراس کرتی ہے تو پھر وہ محبت نہیں رہتی، وہ عبادت بن جاتی ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں محبت کی معراج کیا ہے۔ لوگوں کا اپنا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں محبت کی معراج یہ ہے کہ بندہ محبوب کے لیے سب کچھ کر دے، محبوب جو مانگے اس کے قدموں میں رکھ دے، جان بھی حاضر کر لے اس کے لیے، محبوب کے لیے ہر قسم کی قربانی کو دینے کے لیے تیار ہو، تو لوگ کہتے ہیں یہ محبت کی معراج ہے۔ یہ محبت کی معراج نہیں ہے۔ محبت کی معراج کیا ہے؟ محبوب کے ساتھ اتنی محبت رکھنا کہ دل چاہتا ہے کہ محبوب کے قدموں میں سر رکھ دوں، اس کو محبت کی معراج کہتے ہیں۔ اور ظاہری بات ہے کہ اس قسم کی محبت اور اس قسم کا تعلق ہمارا صرف اللہ کے ساتھ ہے کہ ہم اس کے در پہ سر رکھتے ہیں اور محبتوں کو عروج تک پہنچاتے ہیں۔ اسی لیے محبت کے آخری حد کو عبادت کہتے ہیں۔ جب حد سے بڑھ جائے تو معنی یہ ہے مومنوں کو اللہ کا حکم ہے کہ میرے ساتھ محبت رکھو، اور اتنی محبت رکھو کہ وہ محبت عبادت بن جائے، وہ محبت کی معراج تک پہنچ جائے، ایسی محبت کرو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، مومنوں کے دل اللہ کے محبت سے سرشار ہوتے ہیں، اللہ کی محبت کے علاوہ ان کے دلوں میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ محبت کی معراج جب حد تک پہنچ جائے تو محبت عبادت بن جاتی ہے۔ اب قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، جو محبت کی ابتدائی کیفیت ہے جس طرح میں نے بتلا دیا، جس کو رغبت کہا جاتا ہے، فرمایا کہ یہ رغبت بھی میرے لیے خاص کر لو۔ اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، یقیناً ہم اللہ ہی کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے بندوں سے محبت کی ابتدائی کیفیت کو اپنے لیے خاص کرنے کا حکم دیا کہ یہ رغبت بھی میرے لیے خاص کر دو، تو محبت کی انتہا جو ہے جس کو عبادت کہتے ہیں وہ کیسے کسی اور کے حق میں برداشت کر لیں گے۔ یہی وجہ ہے حسن بصری رحمہ اللہ کے بارے میں مشہور ہے ایک واقعہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے توحید ایک دوبند سے سیکھی ہے۔ دوبند، کسی نے کہا اتنے بڑے آدمی، اتنے بڑے شیخ، اور ایسی بات کہ توحید میں نے دوبند سے سیکھی ہے؟ فرمایا ہاں ایسی بات، ایسی ہے، حقیقت ہے،
کیسے؟ فرماتے ہیں کہ ایک دن مکان کے چھت پر عبادت کر رہا تھا، پڑوسیوں کے مکان سے بحث و تکرار کی آوازیں آنے لگی، پتہ چلا کہ میاں بیوی کے درمیان کچھ لڑائی ہو رہی ہے۔ چنانچہ میں نے دھیان دیا، سنو کیا ہو رہا ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اندازہ یہ ہوا کہ اب میاں بیوی کسی بات پر لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، اور بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ میں نے آپ کے لیے یہاں تکلیف برداشت کی، غربت برداشت کی، فاقے برداشت کیے، بھوک پیاس برداشت کی، ہر قسم کی تکلیف برداشت کی اور برداشت کر سکتی ہوں، اپنے شوہر سے کہتی ہیں، لیکن یہ بات کبھی بھی نہیں برداشت کر سکتی کہ آپ میرے ہوتے ہوئے کسی اور عورت سے نکاح کر لیں، یہ بات نہیں برداشت کر سکتی۔ تو حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سنتے ہی مجھے اللہ تعالیٰ کا فرمان یاد آیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہر گناہ کو معاف کر دوں گا، ہر گناہ معاف، شرک کی معافی نہیں ہے، اور شرک جو ہے اللہ کے ذات اور صفات میں کسی اور کو شریک کرنا ہے۔ تو جب بندہ، ایک بندی اور ایک بندہ اپنے حق میں کسی اور کو شریک نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ جو پروردگار عالم ہے، جو خالق کائنات ہیں، وہ اپنے صفات میں کسی اور کو کیسے برداشت کر سکے گا؟ تو اس لیے فرمایا کہ میں نے توحید سیکھی تو کس سے؟ ایک دوبن سے سیکھی ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا مومنوں کو کہ اللہ سے محبت کرو، اور محبت میں حدود پار کرو، انتہا تک پہنچ جاؤ کہ وہ محبت عبادت میں بدل جائے، وہ محبت عبادت بن جائے، اور تمہارے سجدے، تمہارے رکوع، تمہاری ساری عبادتیں صرف اللہ کے لیے خاص ہو جائے، اور غیر اللہ کی محبت تمہارے دل سے نکل جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے بندوں سے کہ اس کیفیت کے ساتھ عبادت کرو۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حدود بھی متعین کی ہے محبت کے لیے، حد سے آگے مت بڑھنا۔ جتنی بھی دنیا کی محبتیں ہیں، دنیا کے رشتوں کے ساتھ محبتیں ہیں، وہ سب اللہ کی محبت کی شاخیں ہیں، سب اللہ کی محبت کی شاخیں۔ کیسے؟ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کہ اللہ کے نبی ہے، اللہ کے ساتھ ان کا تعلق ہے، نبی ہے اللہ۔ ولی کے ساتھ محبت کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے ولی ہے، ولایت کا درجہ ان کو حاصل ہے، بڑے لوگ ہیں۔ اب ہم والدین سے محبت کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کا حکم سمجھ کر کرتے ہیں۔ اولاد سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے۔ بیوی سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے، کرو۔ تو یہ جتنی بھی محبتیں ہیں، جائز محبتیں اور جو حدود کے اندر محبتیں ہیں، وہ سب محبتیں اللہ کی محبت کی شاخیں ہیں۔ ان چیزوں کے ساتھ محبت اس لیے ہے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اگر اللہ نے حکم نہ دیا ہوتا تو ہم ان رشتوں کے ساتھ بھی محبت نہ کرتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان رشتوں کے ساتھ محبت اس وقت تک رکھو جب تک یہ تمہارے اور اللہ کے درمیان رکاوٹ نہ بنے۔ اگر یہی رشتے تمہارے اور اللہ کے درمیان رکاوٹ بنتے ہیں، اللہ کے اور تمہارے درمیان جو محبت کا تعلق ہے اس میں فرق آتا ہے اس رشتے کی وجہ سے، تو پھر فرمایا کہ اس رشتے کو چھوڑ دو، ان رشتوں کو پھر کیا کرو؟ چھوڑ دو۔ باپ کے حقوق ہیں نا، والدین کے کتنے حقوق ہیں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق بیان کیے ہیں، اپنے حق کے ساتھ فوراً والدین کے حقوق ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے عبادت کا حکم دیا، وہاں فوراً والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ یہ اہمیت ہے۔
اولاد کے ساتھ محبت، بیوی کے ساتھ محبت، سب رشتوں کے ساتھ محبت، لیکن جب تک یہ رشتے تمہارے اور اللہ کے درمیان تعلق میں رکاوٹ نہ بنے۔ اگر رکاوٹ بنتے ہیں تو پھر قرآن کیا کہتا ہے، سناؤں آپ کو آیت نا، سورہ توبہ کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ اے مومنو، اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی محبت مت کرو اگر وہ لوگ کفر کو ایمان پر ترجیح دیتے ہیں، یعنی کفر کو پسند کرتے ہیں۔ اگر تمہارے باپ اور تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، یہ سب رشتے کفر کو پسند کرتے ہیں، فرمایا ان کے ساتھ پھر محبت بھی نہ رکھو۔ پہلی بات۔ اور پھر آگے کیا فرمایا، محبت کی مختلف صورتیں ہیں نا دنیا کے اندر، ہر چیز کے ساتھ محبت، کاروبار کے ساتھ محبت، اور بنگلوں کے ساتھ محبت، اور مال و دولت کے ساتھ محبت، اولاد کے ساتھ، والدین کے ساتھ، سب چیزیں ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ نے گنوائی ہیں۔ فرمایا قل، میرے نبی فرما دیجئے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ۔ ایک ایک کا نام لیا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا میرے نبی ان کو بتا دیجئے، تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، وعشیرتکم، تمہارے قبیلے اور خاندان، واموال اقترفتموها، اور تمہارے وہ مال جس کو تم نے کمایا ہے اپنے ہاتھوں سے، وتجارت تخشون کسادها، اور تمہارے وہ بزنس اور کاروبار جس کے خراب ہونے سے، جس کے بند ہونے سے تم ڈرتے ہو، ومساکن ترضونها، اور تمہارے گھر جس کو تم پسند کرتے ہو، فرمایا احب الیکم من اللہ و رسولہ، یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پسند ہے۔ بات سمجھ آئی آپ کو کہ نہیں؟ محبت اللہ نے حکم دیا ہے، والدین سے محبت رکھو، بھائیوں سے محبت رکھو، بیٹوں سے محبت رکھو، بیویوں کے ساتھ محبت کرو، اللہ کا حکم ہے۔ لیکن اگر یہ چیزیں تمہارے اور اللہ کے درمیان تعلق میں خلل بن جائے، رکاوٹ پیدا کریں، تو پھر کیا کرو؟ ان رشتوں کو چھوڑ دو۔ فرمایا یہ سب چیزیں، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے باپ، تمہارے بیویاں، تمہارے خاندان کے لوگ، اور تمہارے مال جو تم نے کمایا ہے، اور تمہارے کاروبار، تمہارے گھر، یہ سب چیزیں احب الیکم من اللہ و رسولہ، یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پسند ہے۔ کتنی بڑی تعلیم ہے! محبت کرو لیکن حدود میں رہ کر۔ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اور یہ چیزیں تمہیں اللہ کے راستے میں لڑنے سے بھی زیادہ محبوب ہے کہ تم ان چیزوں کی وجہ سے اللہ کے راستے میں لڑتے نہیں ہو۔ پھر کیا کرو؟ فَتَرَبَّصُوا، انتظار کرو، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، کہ اللہ اپنا عذاب بھیج دے تمہارے اوپر اور تمہارا خاتمہ کر دے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ فاسق اور فاجر کے ساتھ محبت نہیں فرماتے۔ بڑے رشتے ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق ذکر کیے ہیں، ہر رشتے کا حق واضح کر کے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ تعلق رکھو، صلہ رحمی کرو، یہ کرو، وہ کرو، ساری چیزیں ہیں۔ لیکن اگر یہ چیزیں تمہارے اور اللہ کے درمیان رکاوٹ بن جائے، پھر اس کو دیوار پہ پھینک دو۔ ان رشتوں کا ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے رشتوں کی۔ پھر اللہ اکبر۔ اور عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ 4 ایسے وجوہات ہیں جن کی وجہ سے لوگ محبت کرتے ہیں دوسرے کے ساتھ، فطری بات۔ سب سے پہلی وجہ اس میں خوبصورتی ہے، حسن و جمال ہے۔ انسان کسی کے حسن سے متاثر ہوتا ہے تو اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ خوبصورتی، چاہے وہ خوبصورتی انسان کی ہو، انسان تو ویسے بھی خوبصورت ہے، انسان کی خوبصورت ہو، کسی جانور میں ایسی خوبصورتی ہو، اس کو بھی پسند کرتے ہیں لوگ۔
یا کوئی ایسا خوبصورت نظارہ ہو، سینری ہو جو جاذب نظر ہو، اس کے ساتھ بھی انسان فطری محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز خوبصورتی، کسی قسم کی بھی خوبصورتی ہو، اس کے ساتھ محبت کرنا انسان کی فطرت کے اندر داخل ہے، ایک وجہ۔ اور دوسری وجہ ہے فضل و کمال، کسی کے اندر کوئی خوبیاں ہونا، کسی شخص کے اندر کوئی خاص خوبی ہونا، اس خوبی کی وجہ سے بھی لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی ایسا کھلاڑی جو اپنا کارکردگی، زبردست کارکردگی دکھائے نا، تو لوگ اس کے نام کی جرسیاں پہنتے ہیں نا، ان کے نمبروں کی جرسیاں پہنتے ہیں لوگ، عموماً ایسا کرتے ہیں۔ وہ کیوں کرتے ہیں؟ پسند کرتے ہیں، یار اس کا یہ کمالی بندہ ہے، یہ زبردست کھلاڑی ہے، بہت اچھا کھیلتا ہے، لوگ پسند کرتے ہیں۔ یہ فضل و کمال، یہ محبت کی دوسری وجہ ہے۔ اور تیسری وجہ ہے مال و منال، مالدار لوگوں کے ساتھ لوگ عموماً محبت کرتے ہیں۔ کسی کے پاس مال ہو نا، دولت ہو، چاہے کچھ دے یا نہ دے، لیکن بس محبت فطری بات ہے۔ مال کے ساتھ محبت ہے انسان کی تو مالداروں کے ساتھ بھی محبت بن جاتی ہے، اگرچہ مالدار اس کو کچھ دے بھی نہ، لیکن محبت ہو جاتی ہے اس، یہ فطری بات کر رہا ہوں۔ چوتھی وجہ جو ہے جود و احسان، کسی کے اوپر احسان کرنا۔ اب میرے اوپر کسی نے احسان کیا، ایسا احسان کیا کہ میں مرتے دم تک اس کے احسان کو نہیں بھول سکتا۔ اب اس پر جو بھی حالت آ جائے میری اس کے ساتھ محبت ہوگی، کیونکہ اس نے میرا ساتھ دیا ہے اور میرے ساتھ بہت بڑا احسان کیا ہے اس نے۔ تو الانسان عبد الاحسان ہے نا، انسان تو احسان کا بندہ ہے۔ انسان جو احسان دے، وہ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ احسان فراموش بھی ہوتے ہیں دنیا کے اندر، لیکن عموماً یہ ہے کہ انسان جس کے ساتھ محبت کرتا ہے، یہ احسان کرتا ہے، تو اس کے ساتھ محبت کا ہونا یہ فطری بات ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جن کے ساتھ جو محبت کے وجوہات ہیں، حسن و جمال ہو، حسین اور جمیل ہونا، فضل و کمال کا ہونا، اوصاف اور صفات والا ہونا، مال اور منال والا ہونا، اور جود اور احسان والا ہونا، یہ چار وجوہات میں نے بتلائی، اس کے ساتھ بندہ محبت کرتا ہے۔ اب اگر یہ چاروں وجوہات ہم اللہ کی ذات میں دیکھیں تو پھر اللہ کی ذات کے ساتھ محبت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی حسین ہے؟ ان اللہ جمیل یحب الجمال، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، وہ خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ جس ذات نے اتنی خوبصورت دنیا بنائی ہے تو وہ ذات خود کتنا حسین ہوگا، اتنا خوبصورت انسان بنایا ہے تو وہ ذات خود کتنا حسین ہوگا۔ تو پھر کیا کریں؟ اللہ سے زیادہ حسین اور جمیل کوئی ہو سکتا ہے؟ کہ جنت میں، آخری بات بتانے لگا ہوں، جنت میں جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہر نعمت کی فراوانی کریں گے، ہر نعمت ان کو مل جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، بتاؤ جنتیوں، میرے بندوں، میرے بندیوں، آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ عرض کریں گے اللہ ایسی کون سی چیز ہے جس کی کمی ہو جنت میں، جو ہمیں نہ ملی ہو، جس کا ہم سوال کریں آپ سے؟ پھر اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے۔ سبحان اللہ، لمبی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ اپنی دیدار کرائیں گے۔ جنتی لوگ جب اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے تو 70 سال تک تو ٹک ٹکی باندھ کر ایسے دیکھتے رہیں گے، وقت کا احساس ہی نہیں ہوگا۔ اور پھر جنتی لوگ کیا کہیں گے کہ اللہ کی قسم، اس سے پہلے تو ہم نے کوئی نعمت دیکھی ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی نعمت ہے اللہ کا دیدار، اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو اللہ سے حسین کون ہے؟ سب سے بڑی نعمت جنت میں اللہ کی دیدار۔ تو یہ صفت اللہ میں دیکھو، اللہ کے ساتھ محبت کرو، فضل و کمال والا ہونا، تمام صفات جو بندوں میں بھی ہے وہ بھی اصل میں اللہ کے ہیں، اللہ نے وہ صفات عطا کیے ہیں۔
تو صفات بھی اللہ کے اعلیٰ ہے، لہٰذا صفات کی وجہ سے کسی سے محبت کرتے ہو تو اللہ کے صفات کو سامنے رکھو، اس ذات سے محبت کرو۔ اگر مال اور منال والا ہونا تمہاری محبت کا معیار ہے تو یہ سب کچھ اللہ کے ہے، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سب چیزوں کے خزانے تو اللہ کے لیے ہے، تو پھر اس چیز میں بھی اللہ کی محبت دیکھو، اس چیز کو معیار محبت بناتے ہو تو بھی اللہ کے ساتھ محبت کرو۔ اور اگر جود و احسان کی وجہ سے کوئی تمہارے اوپر احسان کرے تم اس کے ساتھ محبت کرنے لگتے ہو تو اللہ کے احسانات تمہارے اوپر کتنے ہیں تم گن سکتے ہو؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، پھر اللہ کے احسانات تم گننا شروع کرو تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی، تم ایک احسان کو بھی پوری طرح اپنے احاطے میں نہیں لا سکتے ہو، علم کے احاطے میں۔ تو پھر یہ چاروں چیزیں اللہ کی ذات میں دیکھو اور اللہ سے محبت کرو، اس لیے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کی محبت اللہ سے ایسی ہوتی ہے کہ وہ لوگ اللہ کی محبت سے سرشار ہوتے ہیں، اور فرمایا میرے نبی نے الحب اساسی، محبت میری بنیاد ہے۔ اب سمجھ آئی کہ نبی علیہ السلام نے کتنی وزنی بات کہی ہے، یہ ساری باتیں اس ایک جملے میں آ جاتی ہیں۔ علماء کرام لکھتے ہیں اللہ تعالی شانو ہمیں صحیح معنوں میں سیرت طیبہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔